اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاہر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کبریٰ کو بیان فرمایا ہے، اس لیے آیت میں موت صغریٰ کا بیان تھا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ قاہر یعنی غالب کو کہتے ہیں، اور قاہر اس غالب کو کہتے ہیں جس کا مقابلہ ممکن نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ قاہر ہیں اور اللہ کا مقابلہ کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ وہ قاہر ہیں، وہ غالب ہیں، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، اپنے تمام بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قاہر ہیں، اور تمام بندوں پر تمام بندے اللہ کا مقابلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ اللہ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو یا کوئی ولی ہو۔ تو اللہ تبارک قاہر کہتے ہی اس کو ہیں جس کا مقابلہ ممکن نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجا ہے تم پر حفظ، نگہبان فرشتے۔ ہر انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگہبان فرشتے حفاظت کے لیے بھیجے ہوئے ہیں، جو ہماری حفاظت پر مقرر ہیں، حتیٰ کہ وہ اتنی حفاظت کرتے ہیں یہاں تک کہ فرمایا حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے کسی پر موت آئے، موت تک کے لیے وہ فرشتے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ایک تم پر انعام ہے۔ فرمایا توفتہ رسلنا، اور موت جو آتی ہے وہ توفت ہو قبضہ میں کر لیتے ہیں رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، یعنی موت کے فرشتے۔ رسولنا سے مراد حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسولنا سے مراد ملک الموت جو ہے اسرائیل علیہ السلام، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ مددگار فرشتے دیے ہوئے ہیں۔ صرف وہ اکیلا نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہی پوری دنیا میں ایک ہی جگہ پر بہت سارے لوگ مرتے ہیں، فرمایا اس کے کچھ مددگار، جتنے بھی موت والے فرشتے ہیں ان کا سردار تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہیں، باقی ان کے مددگار فرشتے بھی ہیں۔ حضرت ابن عباس یہ فرماتے ہیں، اور فرمایا رسولنا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب بندے کے موت کے لیے اللہ تعالیٰ 4 فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جو ان کو ایک دائیں پاؤں سے ان کے روح کو کھینچتے ہیں، اور دوسرے بائیں پاؤں سے، ایک دائیں ہاتھ سے دوسرے بائیں ہاتھ سے اس کی روح کو کھینچتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیہقی شریف کے اندر روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا جب مومن بندے کی سانس نکلتی ہے اور مومن بندے کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، یہاں سے جاتا ہے، تو فرشتے موت ان کے لیے جنت سے، مومن بندے کی بات ہے، ان کے لیے جنت سے جنت کا کفن لے کر آتے ہیں اور جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں، اور اس بندے مومن کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان فرشتوں کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، اور وہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ملک الموت آتے ہیں اور ان کی روح کو جو ہے نکال کے، ملک الموت ان کے روح کو نکال کے ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح کافر، جب کافر کی روح نکلتی ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں، اور اس کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ فرشتے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں اور ٹاٹ
کا لباس لے کر آتے ہیں، کفن اس کا، اور ملک الموت آتے ہیں۔ اچھا، جب مومن کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے سرہانے بیٹھ کر ملک الموت کہتے ہیں کہ نکل جا، اللہ کے حکم، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی کے ساتھ آپ نکل جائیں، تو وہ روح نکل آتی ہے آسانی کے ساتھ، اور ان کو وہ جنت کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو اس کے استقبال کے لیے پہلے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ خوشی کے ساتھ وہ سیدھی اس کی روح جنت میں جاتی ہے۔ اور فرمایا جب کافر کی روح نکالنے کے لیے موت کے فرشتے آتے ہیں اور سیاہ رنگ میں آتے ہیں اور ملک الموت آتے ہیں، اور وہ اس کی روح کو ویسے کھینچ کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ اس کو عذاب میں لے جاتے ہیں۔ اور ایک سوال رہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کیا گیا، وہ سوال یہ تھا کہ ملک الموت تو ایک ہیں، اسرائیل علیہ السلام، وہ تو ایک ہیں، اور یا رسول اللہ دنیا میں مشرق اور مغرب کے درمیان کتنے سارے لوگ بستے ہیں، اور ان میں سے کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں جنگ لگ جاتی ہے اور بہت سے لوگ ایک ہی وقت میں مر جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا؟ فرمایا کہ جب اس طرح ہوتا ہے تو یا رسول اللہ ایک ملک الموت سب کے روحوں کو کیسے نکالتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو جواب دیا، فرمایا کہ ملک الموت کے لیے دنیا اللہ تعالیٰ نے گھیر کے رکھی ہے، اس کے لیے دنیا اس طرح ہے جس طرح تمہارے سامنے تشت پڑی ہوتی ہے، پلیٹ وغیرہ جس طرح، اور تم اس سے آسانی کے ساتھ کوئی بھی چیز اٹھا سکتے ہو، اسی طرح ملک الموت آسانی کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ملک الموت سے پوچھا کہ آپ جو ہے کسی علاقے میں کبھی وبا پھیلتی ہے اور بہت سارے اس وبا میں بہت سارے لوگ مرتے ہیں، اور کہیں پر جنگ لگتی ہے بہت سارے لوگ مرتے ہیں، تو آپ جو ہے کس طرح سب کی روحوں کو ایک ہی وقت میں کیسے نکالتے ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا کہ میں ان کی روحوں کو اللہ کے حکم سے پکارتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے فلاں 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 کی روح نکل آئے، وہ نکل آتی ہے آسانی سے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی ملک الموت سے پوچھا تھا، انہوں نے بھی جواب دیا کہ ان کو بھی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو گھیر کے رکھا ہے جس طرح تمہارے سامنے تشت ہوتی ہے، اور تم آسانی کے ساتھ اس کو وہاں سے کچھ اٹھا سکتے ہو، اور میرے مددگار فرشتے بھی، کچھ فرشتے بھی ہیں جو ان کی مدد کے لیے آتے ہیں، ان کے جو اسرائیل علیہ السلام وہ بھی موت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ اسرائیل علیہ السلام کے موت کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ بھی روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس فرمایا ایک اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے سر کے قریب ملک الموت کو دیکھا، اسرائیل علیہ السلام کو۔ آپ نے فرمایا ملک الموت یہ میرے صحابی ہیں اور یہ مومن ہیں، ان کے ساتھ نرمی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا یہ میرے صحابی ہیں اور یہ مومن ہیں، ان کے ساتھ نرمی کرنا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ آپ خوش ہوں اور آپ کی اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیے، میں مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں، اور یا رسول اللہ جب میں کسی مومن کے گھر میں داخل ہوتا ہوں اور میں کسی گھر میں داخل ہوتا ہوں اور اس کی روح کو نکالتا ہوں تو اس کے گھر والے جب چیختے ہیں اور روتے ہیں اور چلاتے ہیں تو میں اس کی روح کو لیے ان کو کہتا ہوں کہ خدا کی قسم میں نے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے، اور نہ میں نے کوئی خطا کی ہے، اور نہ میں نے زیادتی کی ہے، نہ میں نے تعجیل کی ہے، میں نے نہ جلد کر کے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کے 1-2 دن رہتے تھے، اس کے 1-2 سال رہتے تھے، میں نے تعجیل کر کے، میں نے جلد بازی کر کے اس کی روح پہلے سے نکالی ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم، اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں انہیں کہتا ہوں اگر تم
ان وارثین کو کہتا ہوں اگر تم یہ اور جو میں نے اس کی روح قبض کی ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور اگر تم اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہو گے تو اجر پاؤ گے، تمہیں بھی اجر ملے گی۔ اگر اللہ کے اس فیصلے پر تم لوگ ناراض ہوں گے تو تمہیں گناہ ملے گی، گناہ گار ہوں گے تم لوگ۔ فرمایا کہ پھر میں، اور اسرائیل علیہ السلام نے ادھر فرمایا کہ میں انہیں کہتا ہوں میں تو کسی مچھر کی روح کو بھی اپنی قدرت سے طاقت سے نہیں نکال سکتا، اس کا حکم ہوتا ہے، میں اسی کے حکم سے مچھر کو بھی مارتا ہوں، مچھر کے روح کو بھی، اس کو بھی میں قبض نہیں کر سکتا مگر اس کے حکم سے، اس کا حکم ہوتا ہے تو میں کسی کی روح نکال سکتا ہوں ورنہ میں اپنے حساب سے نہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام 5 وقت مسجد میں، اسرائیل علیہ السلام مسجد میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں نمازیوں کو، اور دیکھتے ہیں، اور جب وہ تو پہچان جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ لوگ نمازی ہیں، جب کسی نمازی کی روح نکالنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو اس کے موت کا وقت آتا ہے تو اس سے چند لمحات پہلے اس کی سکرات ہی میں اسرائیل علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں اور اس کو اس کے موت کے، چونکہ جب بندہ موت کی کشمکش میں ہوتا ہے تو شیطان بہت زور دیتا ہے کہ میں اس سے کفریہ کلمات کہلواؤں اور اس کا خاتمہ کفر پر ہو اور تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے۔ فرمایا جب نمازی بندوں کو تو اسرائیل علیہ السلام پہچان لیتے ہیں اور موت سے قبل سکرات ہی میں پہنچ جاتے ہیں اور شیطان کو اس نمازی سے بھگا دیتے ہیں اور بھگا کے اس بندے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین فرماتے ہیں، خود ملک الموت اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین فرماتے ہیں نمازی کو۔ دیکھیں ملک الموت اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کس عمل کی وجہ سے؟ نمازی ہونے کی وجہ سے۔ اور جو جاہل لوگ، جو فاسق اور فاجر لوگ کہتے ہیں نماز پر تو نہیں ہے، دل نیت صاف ہو، نماز پر نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا کچھ رہ گیا؟ نماز میں سب کچھ ہے۔ اور اچھا جو اگلی روایت ہے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک الموت سے کیا فرمایا کہ یہ میرے صحابی ہیں اور اس کے ساتھ نرمی کرنا، ایک بات۔ دوسری بات فرمایا یہ مومن ہیں، صحابی بھی ہیں، میرے صحابی، یہ میرے بندے ہیں۔ جس طرح کوئی کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے بندے ہیں، بھائی ان کے ساتھ نرمی کرنا، اور نرمی کے الفاظ حدیث میں ہیں۔ آپ نے ملک الموت کو فرمایا یہ میرے صحابی ہیں اور یہ مومن ہیں، ان کے ساتھ نرمی کرنا۔ ایک تو اس صحابی کے ایمان کی گواہی آپ، اور آخری وقت میں ایمان کے ساتھ جاننے کے لیے آخری وقت میں ایمان کا ساتھ ہونا، ایمان کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے صحابی کے آخری وقت میں اس کے ایمان کی گواہی خود دی ہے، اپنے صحابہ کے ایمان کی گواہی اس کے موت کے وقت رسول اللہ نے خود دی ہے جب ملک الموت کو دیکھا ہے۔ ایک بات، کیونکہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس بات کا علم دے دیا تھا کہ لوگ آخری زمانے میں دنیا کے بدترین کافر آئیں گے اور آپ کے صحابہ کے ایمان پر حملہ کریں گے کہ وہ علیہ باللہ مومن نہیں تھے، اس لیے آپ ملک الموت سے ہی فرما دیں کہ صحابی جو ہیں مومن ہیں، اور صحابی ہوتا ہی مومن ہے، اور جو مومن اور منافق صحابی نہیں ہوتا، اور صحابی منافق نہیں ہوتا، اور صحابی مومن ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا یہ میرے صحابی ہیں، جس طرح کوئی کسی کو پیارا ہوتا ہے، صحابہ سے حضور کا یہ پیار اتنا واضح ہو رہا ہے، آخری وقت میں ملک الموت کو بھی حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرے صحابی ہیں، ان کے ساتھ نرمی کرنا، اور اپنی امت کو بھی آپ نے فرمایا کہ لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تلقین کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، صحابہ کے ساتھ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ میری وجہ سے کرتے ہیں۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ میری وجہ سے رکھتے ہیں۔
ملک الموت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی تھی کہ یہ میرے مومن بھی ہے اور یہ میرے صحابی بھی ہے، اور صحابی لاسٹ میں اس دنیا سے جب جا رہے ہیں سکرات میں، اس کے ایمان کی گواہی حضور نے خود دی ہے۔ صحابہ ایمان کے ساتھ، گویا کہ اس آیت میں یہ بھی بتا دیا اس حدیث میں کہ صحابی ایمان کے ساتھ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو صحابہ کے ایمان کے قائل نہیں ہے وہ حضور کے دشمن ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے موت کبریٰ کا بیان فرمایا ہے، فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی ہے غالب اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، فرمایا اس نے اور یرسل علیکم بھیجتا ہے تمہارے اوپر حفظ نگہبان، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، حتیٰ کہ تم میں سے کسی پر موت آتی ہے، توفت ہو رسولنا، ہمارے فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے تمہارے روحوں کو قبض کر لیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے، توفت ہو قبضہ بھی کر لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ جو ان فرشتوں کے لیے فرمایا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وہ کمی نہیں کرتے، وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے، اس کو جیسے ہم حکم کرتے ہیں وہ اس حکم کی تکمیل فوراً سے کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو 1:50 پر 2 منٹ 50 سیکنڈ تو 51 سیکنڈ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسی جو گھڑی ہوگی جس پر اس کے سانس نکلنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اسی وقت فرشتے اس میں فوراً سے اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، اس میں کمی نہیں کرتے، لا یفرطون، اس میں کمی نہیں کرتے۔ تو اللہ کے فرشتے، اللہ کے مقرب بندے اللہ کے احکامات میں کمی نہیں کرتے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جیسے نماز، دیگر احکامات ہیں، اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق